فہم دین کورس کا آج ہمارا 11واں سبق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مفسدات نماز کے حوالے سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو دوران ہم نماز اگر ہم کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے دوران نماز کسی سے بات کرنا یا کسی کی بات کا جواب دینا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، اس نے دوران نماز کسی دوسرے سے بات کر لی، یا کوئی دوسرا بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کر کسی سے سوال کیا، اب نماز پڑھنے والا اس کی بات کا جواب دینا شروع ہو گیا تو اس نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی غلطی کرنا جو قرآن کے معنی کو تبدیل کر دے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اب جب ہم اس میں نقطے والا کاف پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ آپ فرما دیں، لیکن اگر ہم ڈنڈے والا کاف پڑھ لیں گے تو اس کا معاذ اللہ معنی ہو جائے گا کہ آپ کھا لیں، تو یہ معنی کی تبدیلی آ جائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی غلطی کرنا جو قرآن کے معنی کو تبدیل کر دے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کو نماز کی حالت میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب نماز ہم نے پڑھنی ہے، چاہے امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی شخص اکیلا تنہا نماز پڑھے، تو قرات جو ہے وہ ہم نے زبانی کرنی ہے۔ قرآن پاک سے دیکھ کر قرات نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن سے دیکھ کر قرات کریں گے تو فوراً ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، نمازی کا اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینا۔ اسی طرح امام کا اپنے مقتدی کے علاوہ کسی سے لقمہ لینا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، قریب بیٹھا شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اب اس نے قرآن پاک غلط پڑھا، اب نماز پڑھنے والے نے اسے لقمہ دے دیا، نماز کی حالت میں اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر امام نماز پڑھا رہا تھا، امام سے نماز میں کوئی غلطی واقع ہو گئی، اب جو مقتدی ہیں وہ لقمہ نہیں دیتے، بلکہ ایک غیر مقتدی کوئی باہر سے بندہ آیا، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، وہ امام کو لقمہ دے دیتا ہے اور امام لقمہ لے بھی لیتا ہے، تو اس صورت میں امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، جتنے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو امام کا اپنے مقتدی کے علاوہ سے لقمہ لینا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 5، نماز کی حالت میں بلا ضرورت کھانسنا۔ عموماً عادت ہوتی ہے لوگوں کو، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی کھانسی آئی نہیں ہوتی، اسی طرح گلے سے کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، تو بلا ضرورت نماز کی حالت میں کھانسنا جس سے 2 حرف ظاہر ہو جائیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، تکلیف کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے منہ سے آوازیں نکالتا ہے نماز کی حالت میں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7، نماز کی حالت میں جب ہم تکبیرات کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی شخص جب تکبیرات کہتا ہے، اب اللہ کی بجائے اللہ کہتا ہے، ایک الف ہے، ایک الف کے ساتھ اضافی ایک الف ملا کر اللہ کہتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر ہے لفظ، اکبر کی بجائے با کے بعد الف ملا دیتا ہے، اکبار کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح آخر میں را ہے، را کو دال سے بدل دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں معنی بدل جاتا ہے، جب معنی بدل جائے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح عمل کثیر، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ عمل کثیر کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے
کہ دور سے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز کی حالت میں بار بار وہ جسم پر خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار اپنے بال بنانا شروع کر دیتا ہے، بار بار کوئی بندہ داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ ایک کام بار بار کرے گا تو یقینی طور پر دور سے دیکھنے والا بندہ یہی سمجھے گا کہ یار یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اہم ترین مسئلہ عمل کثیر کے ساتھ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر مسجد میں یہ تختی لگی ہوتی ہے کہ دوران نماز موبائل کو بند رکھیں، لیکن ہماری بھی یہ عادت ہے کہ ہم موبائل کو بند نہیں رکھتے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران نماز کوئی نہ کوئی موبائل بجنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر دوران نماز موبائل بجنا شروع کر دے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس بندے کا موبائل بج رہا ہے اس بندے کو چاہیے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اپنا جیب میں ڈالے اور موبائل کی جو گھنٹی ہے اسے بند کر دے۔ جس بندے کا موبائل بج رہا ہے اسے چاہیے کہ ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے یا جیب میں نہ بھی ڈالے، باہر سے ہی کوشش کرے کہ موبائل کی گھنٹی بند ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک دفعہ بند کیا، پھر دوسری دفعہ فون آ گیا پھر بند کیا، تیسری دفعہ فون آ گیا پھر بند کیا، اب اگر بار بار کرے گا تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جسے بغیر دیکھے وہ موبائل کی گھنٹی بند نہیں کر سکتا، اب اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ موبائل جیب سے نکالے، ہلکا سا موبائل کے اوپر دیکھ کر گھنٹی بند کر دے، اس کے بعد موبائل جیب میں ڈال لے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگرچہ اس صورت میں کراہت ہے کہ موبائل کو نماز کی حالت میں دیکھنا، دیکھ کر موبائل کی گھنٹی بند کرنا، اس سے نماز میں کراہت ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اہتمام کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ پھر سکرین کے اوپر دیکھتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر جیب میں ڈالتا ہے، اگر اتنا اہتمام کرے گا پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ جلدی کے ساتھ نکالا، دیکھا، فوری طور پر بند کر کے موبائل جیب میں ڈال لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا، ایک ہاتھ سے جیب کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑا، پھر ایک ہاتھ کے ساتھ موبائل پکڑ کے رکھا، دوسرے سے بند کیا، پھر جیب میں ڈالا، یہ بھی عمل کثیر ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، اچھی طرح پہلے کپڑے سیدھے کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اچھی طرح اپنے بال سیٹ کرتے ہیں، ٹوپی اچھی طرح سیٹ کر کے پھر قیام کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر دفعہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس سے کپڑے ہمارے خراب نہیں ہو جاتے، تو یہ تمام چیزیں عمل کثیر ہیں، عمل کثیر سے بچنا چاہیے۔ عمل کثیر اگر ہم نے نماز کی حالت میں کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر ایک آدھی دفعہ کوئی ہم نے فعل کر لیا تو یہ عمل قلیل ہے، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نماز کی حالت میں سر سے ٹوپی گر جاتی ہے بعض اوقات، تو اگر ایک آدھی دفعہ ٹوپی گر گئی تو ہم نے پکڑ کر ٹوپی کو سر پر رکھ لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر بار بار گرتی ہے تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کی حالت میں اگر کوئی بندہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور اس ہنسنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ مسکرایا، مسکرانے سے نماز میں حرج نہیں ہے، نماز کی حالت میں بندہ ہنسا، آواز پیدا ہوئی تو پھر دو صورتیں ہیں، بندہ اتنا ہنسا ہے کہ خود کو سنائی دی ہے یا دوسروں کو بھی سنائی دی ہے۔ اگر صرف خود کو سنائی دی ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بندہ اتنی اونچی آواز سے ہنسا، خود کو بھی سنائی دی ہے اور ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے نمازیوں کو بھی سنائی دی ہے تو اس صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور پھر واپس آ کر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں اگر کوئی بندہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے
کہ ابھی کھانا کھا کے بندہ فوری طور پر آتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دانتوں وغیرہ میں کوئی چیز اٹکی ہوتی ہے وہ منہ میں آتی ہے تو بندہ نگل لیتا ہے۔ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز ایک چنے کی مقدار سے کم ہے، وہ بندے نے نگل لی تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر چنے کی مقدار سے وہ چیز زیادہ ہے اور وہ کوئی شخص نماز کی حالت میں اندر نکل گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ چند صورتیں تھیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ اب عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی شخص گزر گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دوسرا بندہ آگے سے گزر جائے گا تو اس بندے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ گزرنے والا شخص گناہگار ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کتنا گناہ ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر 40 سال بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ نمازی کے آگے سے گزرنی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ سترہ آگے رکھ لے۔ سترہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، ہم آگے کوئی ایسی چیز رکھ دیں جس سے پھر ہم آگے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن سترے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی لمبائی کم از کم 1 ہاتھ ہو۔ سترے کے لیے شرط ہے کہ اس کی لمبائی کم از کم 1 ہاتھ ہو اور چوڑائی کم از کم 1 انگلی کی مقدار ہو۔ 1 انگلی کی مقدار وہ موٹا ہو اور لمبائی میں کم از کم 1 ہاتھ ہو۔ لیکن اگر 1 ہاتھ لمبائی یا 1 انگلی کی مقدار کے برابر چوڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بندہ نمازی کے آگے رکھ دیتا ہے تو یہ سترہ نہیں ہے، کوئی شخص گزرے گا تو اسے گناہگار ہوگا۔ جس طرح عموماً ہمارے یہاں یہ پڑھی ہوتی ہیں، چوکیاں پڑھی ہوتی ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں چوکی نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں، آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی چوڑائی تو ہوتی ہے لیکن وہ لمبائی 1 ہاتھ نہیں ہوتی، یہ سترہ نہیں بن سکتی۔ کرسی وغیرہ رکھ دیں یا بعض مساجد میں باقاعدہ سترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اگر بندہ نمازی کے آگے رکھ دے گا تو اس صورت میں بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔